قیامت والے دن سورج اور چاند کو دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سورج اور چاند کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ کائنات میں وقوع پذیر واقعات میں سے غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، جس سے اللہ پاک اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج اور چاند گرہن کے وقت نماز میں مشغول ہو جاتے اور طویل قیام فرماتے، یہاں تک کہ اندھیرا ختم ہو جاتا اور روشنی ہو جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آسمانی واقعہ سورج یا چاند گرہن کا پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جاتا۔ اس لیے اس طرح کے مواقع میں نماز میں مشغولیت اور استغفار میں لگ جانا سنت ہے۔ چاند اور سورج کا گرہن نمونہ اور مذکر ہے، آفت و مصیبت اور اسباب شرکا، پس خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس پر لطف حکمت تقاضا کرتی ہے کہ کسوف کے وقت لوگوں کو وہ طریقے سکھائیں جو کسوف کے نظیر بلاؤں کو دور کریں، بدیوں کو ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ تمام طریقے سکھا دیے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ دعا کے ساتھ بلا کو رد کرتا ہے۔ دعا اور بلا دونوں جب جمع ہو جائیں تو دعا ہی باذان اللہ بلا پر غالب آتی ہے، جبکہ دعا ایسے لبوں سے نکلتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شمس و قمر خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور کسی کے مرنے یا جینے کے لیے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے دو نشان ہیں۔ خدا تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں نشان گناہ گاروں کے ڈرانے کے لیے ہیں، تاکہ اپنے گناہ، بدکاریوں اور پلیتیوں کے وبال سے ڈرے۔ اسی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کے وقت حکم فرمایا کہ بہت نیکیاں کرو اور نیک کاموں کی طرف جلدی کرو، اور خالص نیت کے ساتھ نماز اور دعا کرو۔ خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا اور ذکر و تسبیح و قیام، رکوع و سجود، توبہ اور انابت و استغفار، خشوع و ابتہال اور جناب الہی میں تذلیل کرنا اور تصدیق و اناق مقرر فرمایا، تاکہ اس کے آنے والے عذاب سے ان اعمال صالحہ کا بجا لانا عامل کے لیے سپرد ہو۔ یہ ایسا وقت ہے کہ حوادث کے پیدا ہونے کا مذکر ہے۔ اس پر منبہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کے دلوں میں خود بخود ایسے اوقات میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، نیز ایسے اوقات میں زمین پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب معرفت کو ان اوقات میں خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنا بہت مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کی اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ پھیر لیا اور پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کو تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی، تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکیات قدرت الہیہ کا مظہر و تابع ہے۔ مفہوم آیت اور سورج اور چاند ستارے سب کے سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر منظم نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا، اور سورج اپنے مقرر کردہ راستوں پر چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سورج کے غروب ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے
تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرما ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بعض اوقات کاہن ایسی باتیں کرتے ہیں جو درست ثابت ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ درست بات جنوں کی طرف سے ہوتی ہیں جنہیں وہ کاہنوں کے کان میں ڈالتے ہیں اور وہ کاہن اس میں سے بکثرت جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ پھیر لیا اور پوچھا کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسا کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے۔ مفہوم آیت اور سورج اور چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر منظم نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ مفہوم آیت اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کی روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا۔ مفہوم آیت اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ میں نے سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ابو ذر کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی اس کو بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدے کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس بات کی اجازت کا تابع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرما ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے نظریہ بنا لیا سورج اور چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو انہوں نے فرمایا جس سے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا اس سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جنزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوں گے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوں گے۔ حضرت وہب بن عبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوئرت و اذا النجوم انقدرت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی، وہ کہے گی ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، ایک فرشتے کی شکل میں حضرت عزیز علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں سے کچھ منافق بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے اے لوگو سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تمہیں عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جیسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم فرمائیں گے تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ ام یتساءلون اور سورۃ التکاثر نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الشمس کوئرت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، واذا النجوم کوئرت کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کے خدا کے سوا پرستش کی گئی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا الشمس کوئرت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوا چلائیں گے تو جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا، پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی، لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف، انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے، جانور پرندوں اور درندے آپس میں خلق ملق ہو جائیں گے، اور شاد خداوند ہے جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، جب بیاتی اونٹیاں چھٹی پھریں گی اور جب دریا جونکے جائیں گے، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں سمندر کی طرف چلو، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھتے رہیں گے، لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر ساتوں تہہ سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا، تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی تو المحلہم رویدہ کی طرح ہو جائے گی اور کبھی وردۃ القدحان اور کبھی واہیات، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جرمٹ جائیں گے اور سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑ پڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب ذوالجلال کو دیکھوں گا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں۔
تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھر والوں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گورکھوں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی بہتر حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے بستر پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑے، گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلیوں کی گود کو بھی دیکھ سکیں گے، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں سے داغے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا، اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو وہ نہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی عورت کی فرج کی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں نداعت دی جائے گی، تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے جنت میں تجھ سے حسین نہ دیکھا، نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنا لیا۔ اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ عبدالعزیز بن مختار بن عبداللہ دناج کہتے ہیں کہ میں نے خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید کے عہدے میں ایک مسجد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حسن بھی آ کر بیٹھ گئے، ہم گفتگو کرتے رہے۔ دوران گفتگو ابو سلمہ نے کہا ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ حسن نے کہا ان کا کیا گناہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گیا۔ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت ہے۔ ان کو رسوا کرنے کے لیے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کی پرستش کرتے تھے تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نکال بکال نہیں سکتے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خالد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے۔ ان کی گرمی عذاب کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی ہوں گے مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند اور سورج نور ہے اور نور کو نہ تکلیف دیتی ہے۔ دیکھو مومنین گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔